ہمیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لشکر بھیجتے ہیں حوازن قبیلے پر. حوازن قبیلے کے اوپر حملے کے لیے لشکر جاتا ہے. ان کے غلام ہاتھ آتے ہیں، مسلمانوں کے صحابہ کے غلام آتے ہیں، اس میں لونڈیاں بھی ہیں. اس میں سے ایک عورت ہے، اس کا نام ہے جو مشہور ہو گیا ہے شیمہ. لوگوں کی زبانوں پر شیمہ شیمہ ہوتا ہے. شیمہ بنت حارث یہ ایک عورت تھی ان قیدیوں میں سے، غلاموں میں سے. جب صحابہ نے اس کو پکڑا، قیدیوں میں اس کو شامل کیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا اخت صاحبکم، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. چونک گئے صحابہ، چلو لے چلو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فرمایا کہ یا محمد انی لاختکم لاختک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان نہیں تھی یہ عورت. کیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں. کون ہو تم؟ فرمایا میں آپ کی بہن ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کہ میری بہن کہاں سے آ گئی؟ کیسے بہن ہو میری؟ تھوڑا تعارف کرواؤ، پہچانو تو صحیح. ایسے کیسے پہچان لوں؟ زندگی گزر گئی ہے، کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے. کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے میں تمہیں پہچان سکوں؟ کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، آپ کی رضائی بہن ہوں، جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کی میں بیٹی ہوں. اچھا علامت بتاؤ اپنی، کوئی نشانی ہو، کوئی بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. فرمایا میں آپ کو اپنے کاندھے پر گھمایا کرتی تھی، اور آپ نے اس وقت میرے یہاں پیٹھ پر چاک مارا تھا، کاٹا تھا مجھے دانتوں سے، وہ نشان آج بھی موجود ہے. تو اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ذرا دکھاؤ مجھے تاکہ تھوڑی تسلی ہو مجھے. اس نے دکھایا تو کہا کہ واقعی میں یہ میری بہن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنی چادر بچھا دی. فاجلسها علیہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت دیکھی تو پہچان گئے کہ یہ واقعی میری بہن ہے، کہ جو حلیمہ کے ساتھ میرا خیال رکھتی تھی، مجھے کاندھے پر اٹھا کر گھمایا کرتی تھی. ایک مرتبہ میں نے اس کو کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ یہاں بیٹھو میری بہن، تم میری رشتہ دار ہو، میری بہن ہو. دیکھو تم قیدی بن کے آئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں تم چاہو تو ہمارے پاس رہو، میں تمہیں بہت عزت دوں گا، تم میری بہن ہو، تمہاری قدر کروں گا. لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ تو تمہیں بڑا نواز کر بھیجوں گا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن مسلمان ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی دیے اور غلام دیا، ایک اور ایک لونڈی دی اس کی خدمت کے لیے، اور اس کو واپس اچھے طریقے سے روانہ کر دیا. یہ ہے قدر کرنا رشتوں کی، کہ اللہ کے رسول کو جب تک پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا، جب پتہ چلا تو کس قدر اللہ کے رسول نے اس کی تکریم کی، اس کی عزت کی، اس کی قدر کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی انسان کو خوشی غمی میں یہی رشتہ دار کام آتے ہیں، غیر کام نہیں آتے. انسان کو خوشی میں غمی میں جتنا رشتہ دار کام آتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ان کو توڑ دیتے ہیں. بات کیا ہوتی ہے؟ مجھے فلاں نے شادی میں دعوت نہیں دی، مجھے فلاں میں ولیمے میں دعوت نہیں دی، عقیقے میں دعوت نہیں دی، فلاں سے میں نے اپنے بھائی سے رشتہ مانگا، اس نے مجھے انکار کر دیا، اب بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم. اگر شادی ہو بھی گئی ہے، بھائی کے بیٹے نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، اب رشتہ ختم. یہ وجوہات ہوتی ہیں ہمارے. جائیداد میں مسئلہ آ گیا، رشتہ داری ختم. یعنی اتنی بڑی نعمت کہ وہ رشتہ دار، وہ نعمت جو ہمارا دست و بازو بنتے ہیں، آج ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان بازوؤں کو ہم خود کاٹ دیتے ہیں، ان بازوؤں کو ہم خود کاٹ دیتے ہیں.
یہ ناقدری ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی. جبکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر توڑنا تو بہت ہی بے وقوفی ہے، نادانی ہے. اگر بڑی بات بھی ہو جائے رشتہ داروں کے درمیان، بڑا مسئلہ بھی ہو جائے، تب بھی اللہ نہیں کہتا کہ توڑو. دنیا کہتی ہے توڑ دو، مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، مسئلہ اتنا خطرناک لگتا ہے، ختم کر دو. عورتوں کا کام یہ ہے کہ مردوں کے کان بھرو اور رشتہ داری توڑواؤ. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، بڑا معاملہ بھی ہو جائے دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر تمہارے سامنے والے نے غلطی کی ہے، تم اس کی غلطی کو دیکھ کر رشتہ داری توڑتے ہو، تو تم کون سا غلطی سے پاک ہو؟ تم اس وقت رشتہ داری توڑو جب تم اتنی گارنٹی دو کہ تم سے کبھی زندگی میں غلطی ہونی ہی نہیں ہے. پھر جا کے تم توڑو بھی تو سمجھ میں بھی آئے کہ ہاں بھائی یہ تو دل گردے والا آدمی ہے، اس سے غلطی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا یہ رشتہ داری توڑ دیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. نہیں، ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ بڑی غلطیاں بھی ہو جائیں اس پر بھی اللہ کے بندوں یہ رشتے نہیں توڑے جاتے. ہم کن چیزوں کے لیے توڑتے ہیں؟ جائیداد کے لیے، جو اسی دنیا میں رہ جانی ہے. کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں دیکھ کر ہماری نسلیں لڑیں گی. رشتوں کے لیے، رشتوں میں کیا ناچاکیاں نہیں ہوتی؟ کہ میاں بیوی کے درمیان مسائل نہیں ہوتے؟ اگر طلاق دے بھی دی کسی وجہ سے تو کیا ہو گیا اس میں؟ یہ طلاق تو اللہ کا مقرر کردہ آپشن ہے. ہم نے اس کو معاشرے میں معیوب بنا دیا ہے کہ کوئی طلاق دے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. نہیں، اس کا مطلب اللہ نے جو آپشن رکھا ہے کیا وہ گندا آپشن ہے جس کو ہم گندا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دے بھی دی تو کیا ہو گیا؟ کسی سے آپ نے رشتہ مانگا، اس نے نہیں دیا، اس کی مرضی ہے. آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ اس بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں ہم. کسی نے دعوت نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، آپ اس کے ذہن میں نہ آئے ہوں، انسان ہے کیا بھول نہیں سکتا؟ رشتہ داری ختم. یہ ہمارے اسباب ہے رشتہ داری توڑنے کے، اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت ہیں. جبکہ بڑا بھی مسئلہ ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ نہیں توڑو رشتہ داری، معاف کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، گھر کی عزت پر الزام لگا ہے. کس پر؟ اماں عائشہ پر. مومنوں کی عزت پر لوگوں نے کیچڑ اچھالی ہے، منافقوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ الزام لگا کہ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس پروپیگنڈے میں گھر کا آدمی بھی آ گیا. مصطح بن اساسہ اماں عائشہ کا کزن ہے، ابو بکر کی بہن کا بیٹا. رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسی رشتہ دار نے الزام لگا دیا. دنیا تو یہی کہتی ہے کہ اسے بندے سے رشتہ توڑ دو، کہتی ہے نا یہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک تھے، میری بیٹی پر اس نے الزام لگایا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد اس کا خرچہ بھی بند کر دوں گا، اس سے رشتہ داری بھی نہیں ہے میری، ختم. اس سے بڑا سبب اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی عزت پر کوئی الزام لگائے؟ میری اور آپ کی بہن، ماں، بیٹی، گھر کی عزت پر کوئی الزام لگائے، اس سے بڑا سبب تو نہیں ہو سکتا توڑنے کا رشتہ داری. اگر کوئی توڑے بھی تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد مصطح سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ لوگ جن کو میں نے وسعت دی ہیں یہ قسمیں نہ کھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کریں. یہ کہ میں رشتہ داروں سے رشتہ داری نہیں رکھوں گا، ان کو دوں گا نہیں، ان کے ساتھ احسان نہیں کروں گا. نہیں نہیں نہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیوں بھائی غلطی کیا اسی سے ہوئی ہے؟ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تم سے ہو سکتی ہے. جب تم سے غلطی ہوگی تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. تو دوسروں کو معاف کرو نا، اتنا دل تو رکھو، اتنے مضبوط تو بنو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ رشتے نہ ٹوٹیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی کام آتے ہیں، باہر والا کام نہیں آتا. باہر والے اسی وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں. لیکن غمی میں جو رشتہ دار پہلے آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا. میرے بھائی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ ان رشتہ داروں سے قطع تعلق یہ نہ کرو کہ فلاں کو نہیں دوں گا، فلاں کو نہیں دوں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کے اچھے رویے کا حقدار کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا حقدار اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہم رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر والوں سے اتنی ہمدردی کرتے ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں، ان کی غلطیاں معاف ہیں. لیکن گھر کا آدمی، خاندان کا آدمی، رشتہ دار کوئی غلطی کر دے تو صدیوں اس سے تعلق ختم. یہاں تک کہ میت میں بھی اس کو آنے نہیں دیتے، نہ ہی خود جاتے ہیں.
یہ ہماری اتنی بے وقوفی ہے، اتنی جہالت ہے، باوجود اس کے کہ دین پھیل چکا ہے، باوجود اس کے کہ دین پھیل چکا ہے، گلی گلی میں مدرسے ہیں، ہر بات پر درس ہوتے ہیں، منگنی کی درس ہوا، شادی کی درس ہوا، گھر لیا درس ہوا، بیٹا ملا درس ہوا، جمعے ہو رہے ہیں، مختلف صورتوں میں درس ہو رہے ہیں، یعنی دین پھیل رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم رشتہ داری توڑنے میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہمیں میت کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ پگھلیں، یعنی ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل کیا پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ بھائی پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان رشتہ داروں کا لحاظ بھی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں سے دو قطرے بہیں اور تم پہل کرو رشتہ داری بناؤ، اتنے سخت ہو گئے ہیں دل۔ نہیں، یہ ناقدری ہے، یہ رشتوں کی ناقدری ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو بندہ ناقدری کرتا ہے، اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی کہ جب یہ بندہ کمزور ہے اس کے دست و بازو اللہ رشتہ داروں کی شکل میں نعمت بنا کے دیتا ہے۔ جو بندہ اس کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس کو سزا بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ سزا کیا دیتا ہے کہ جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ کمانے والا ایک ہوتا تھا گھروں میں، کھانے والے 10 ہوتے تھے، لیکن وہ وقت تھا کہ رشتہ داریاں جڑی ہوتی تھیں، جو ہمارے بڑے ہوتے تھے پہلے، پچھلے ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کمانے والا 10 کھانے والے، آج 10 کمانے والے ہیں اور 10 ہی کھانے والے ہیں، لیکن پورت نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپے تنخواہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رشتہ داری توڑیں گے تو اللہ یہی سزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے۔ دوسری سزا، جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں آئے دن فوتگی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ ہم پہلے چلے جائیں تو اتنے اموات سننے میں نہیں آتی تھی جتنا کثرت سے آج ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ عمروں سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ یا تو زندگی جلدی ختم ہو جاتی ہے، بندہ جلدی فوت ہو جاتا ہے، یا تو جلدی تو فوت نہیں ہو رہا لیکن اس کی عمر میں بے برکتی ہے کہ روز کے کام پورے نہیں ہو رہے لیکن دن پورے ہو جاتے ہیں، کام باقی رہ جاتے ہیں لیکن دن پورا ہو جاتا ہے، بے برکتی ہے۔ یہ ہمارے کیے کی سزا ہے، یہ کہ اللہ نے جو دست و بازو کی شکل میں نعمت دی، جب ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گا کہ ہمیں رزق میں محتاج بنا دے گا، لوگوں کو بے برکتی سے دوچار کر دے گا۔ ابو داؤد میں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں اگر بندہ ان کا مرتکب ٹھہرے، ان 2 گناہوں کا ارتکاب کرے ان گناہوں کو، آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن دنیا میں اللہ اس کو سزا دے دیتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ایک ظلم ہے، لوگوں پر ظلم کرنا، دوسرا رشتہ داری کو توڑنا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بیماری میں مبتلا کر دے رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اللہ ہمارا عزیز چھین لے کوئی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کو ٹھپ کر دے، ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا کر دے، ہمارے مسائل کو الجھا کے رکھ دے کہ ہمیں کچھ سوجھ ہی نہ آئے کہ کیسے زندگی کہاں جا رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، بندے کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، جو بندہ رشتہ داری توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بھلے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، غیروں کے ساتھ صدقہ خیرات والی نیکی بھی کر لے، اپنوں کا اس کو خیال نہیں ہے، غیروں کا خیال ہے، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ درس پہ درس ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلی صدقات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی نعمت ہو اگر بندہ اس کی ناقدری کرے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. الجزاء من جنس العمل، اتنی ہی اس کی سزا ہوتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، رشتہ داری کیوں ٹوٹ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کی تھی. اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. 11 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا انتہائی خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام. بھائیوں کو حسد ہوا اور بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک گیا ہے کہ ابا ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس سے کرتا ہے، پھینک دو اس کو کنویں میں. پھینک گیا ہے. بچپن سے لے کر پوری زندگی جوانی تک عمر گزر گئی، گھر سے دور ہیں. رشتہ داری تھے نا، بھائی بھی تو ایک رشتہ ہے کہ نہیں ہے. رشتہ داروں نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. جوان ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصر کے شہر کے ارد گرد قحط سالی پڑ گئی، مصر میں بھی قحط سالی پڑ گئی. اب اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں تمکین دی تھی، مصر کا خزانچی بنایا. فائنینشیل سسٹم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی پالیسی کھیلی کہ قحط سالی میں مصر میں غلہ تھا، اناج تھا، ارد گرد غلہ نہیں تھا. لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک خزانچی ہے، فائنینس کا سسٹم سنبھالنے والا ہے، وہ لوگوں کو بڑا نوازتا ہے، غلے دیتا ہے، اناج دیتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ تم غلہ لے کر آؤ. یہ بھائی جا رہے ہیں، 10 بھائی جا رہے ہیں ساتھ میں. جب وہاں پہ پہنچے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا بھائیوں کو. فرمایا کہ غلہ دے رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کسی یوسف کو بھی جانتے ہو کہ نہیں جانتے. پریشان ہو گئے. فرمایا کہ قالوا انت یوسف، آپ تو یوسف نہیں ہے کہیں. قال انا یوسف وهذا اخي قد من اللہ علینا. میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی جس پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ جس کو تم کنویں میں پھینک کر آئے تھے آج اللہ نے اس کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ دفع ہو یہاں سے، مجھے کنویں میں پھینکا نہیں ہے غلہ تمہارے لیے، میرے ساتھ جیسا کیا میں بھی ویسے کروں گا. نہیں، یہ ہوتے ہیں دل گردے والے آدمی. کتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کو قتل بھی کر دیتے. پلان تو یہی بنا تھا نا کہ اقتلوا یوسف کو قتل ہی کر دو، جان ہی چھوٹ جائے. تم تو مجھے قتل کے بھی در پہ تھے، کنویں میں پھینک کے آئے، جاؤ یہاں سے، غلہ نہیں ہے تمہارے لیے. نہیں، احسان کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہی ہوتی ہے، معاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ. فرمایا کہ نہیں دیکھو مسئلہ یہ ہے، اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تم نے میرے ساتھ جو برا سلوک کیا، تم نے مجھے کنویں میں پھینک دیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اصل میں یہ شیطان ہوتا ہے جو پھوٹ ڈالتا ہے، وغیرہ اللہ نے جو یہ رشتہ داری کا نظام جو دیا ہے نا، اللہ کی قسم یہ ایسا معاملہ ہے، بندہ کتنا بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائے دل میں ایک ورم سا ہوتا ہے، دل میں ایک اداسی سی ہوتی ہے اور چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے جوڑ لوں. لیکن کچھ بیچ میں یہ جو معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی عورتیں مسئلہ بنتی ہیں، کبھی کون مسئلہ بنتی ہیں، یہ اصل میں شیطان ہے. یہ شیطان عورتوں کو زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر عورتیں اپنے مردوں کو وسوسے ڈالتی ہیں اور وہ بیچ میں دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں کہ وہ 25 30 سال تک رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے شیطان. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے دست و بازو بنے رہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ موجود رہیں جو آپ کی مصیبت میں آپ کو کام آئے. نہیں، وہ تو چاہے گا کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے تو ٹوٹ جائیں تاکہ مصیبت میں جب آپ پڑ جائیں تو باہر والے کام نہیں آتے جو رشتہ دار کام آتے ہیں. یہ شیطان ہے، شیطان، اس سے لڑنا پڑے گا. جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بندہ یہ سوچے کہ یہ نزغ الشیطان، یہ شیطان پھوٹ ڈال رہا ہے. اور شیطان سب سے پہلے پھوٹ کیسے ڈالتا ہے؟ بندے کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے. حسد پیدا کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں ایسے کروں گا، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. شیطان حسد ڈال کر پھر رشتوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کرتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ صرف اپنی انا پرستی میں کہ مجھ سے اس نے غلط کیا ہے، اب میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھ سے منہ موڑا ہے تو میں بھی اس سے منہ موڑوں گا. نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے
کہ جتنا بھی بندہ آپ سے برا کرے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں، موقع تلاش کریں کہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری بحال کرے، اس کو قائم کرے، اس کو جوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا